حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ برصغیر میں ان چند نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن پر اکثر طبقات فکر کا اتفاق ہے اور جن کی تعلیمات اور جن کی شخصیت کی ہمہ گیریت اور آفاقیت اور عالمگیریت کے سبب تمام طبقات فکر کا یہ کلیم ہے کہ وہ ہمارے ہیں، اگرچہ جو ان کی صحیح تعلیمات ہیں، درست ان کے معمولات اور ان کے عقائد اور نظریات ہیں، اس پر سب لوگوں کی اپنی اپنی تشریح ہے، مگر جو تشریح و تعبیر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے پیش کی ہے، وہی درست تشریح ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے عقائد و نظریات کی۔ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ جس زمانے میں تشریف لائے، جب آپ کے تجدیدی کارناموں کا ظہور ہوا، تو اس سے قبل جو حالات تھے اس میں حلال کو حرام، حرام کو حلال، مثلا شراب نوشی عام ہے، جوئے کو حلال قرار دے دیا گیا، زنا کے لیے مستقل اڈے قائم ہو گئے اور اجازت مل گئی، علماء کی داڑیاں مونڈ دی گئیں، اور گائے کا گوشت کھانا تو درکنار، اس کو ذبح کرنا بھی جرم قرار دیا گیا۔ مساجد اور مقابر یعنی مسلمانوں کی قبریں اور مسجدیں، ان کو منہدم کر کے ان پر مندر تعمیر کروائے جاتے تھے۔ تو ایسے میں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ تشریف لائے اور دین اسلام کی وہ اصل تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی، جس میں ایک طرف تو یہ باطل قوتیں تھیں اور دوسری طرف علماء سو اور اس دور کے پیران طریقت بھی تھے، جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ رکھا تھا، جنہوں نے دین کے نام پر خرافات کو دین یعنی بنا رکھا تھا۔ تو حضرت مجدد نے ان دونوں طبقات کے ساتھ، یہ بھی ایک بات ہے کہ دونوں طبقات کے ساتھ عملاً لڑائی نہیں کی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جنگ شروع کی ہو، بلکہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کی اصلاح و تربیت کی وہ کوشش کی کہ جتنے بھی لوگ مؤثر ترین عہدوں پر فائز تھے، آپ نے ان کی اصلاح کی۔ مثلا جو وزرائے مملکت تھے، جب وزراء کی اصلاح ہوئی تو پھر وہ پیغامات بادشاہ تک پہنچے، نتیجتاً لوگ اسلام کے قریب ہوئے اور حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے کارنامے بالکل واضح ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عظمتیں اور عزتیں دوبارہ سے عطا فرما دی۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقامات سے نوازا جو کم ہی لوگوں کے حصہ میں آتے ہیں۔ حالانکہ آپ صوفی ہیں، لیکن جتنا آپ نے صوفیاء کو رگڑا لگایا ہے یا جتنی ان کی مذمت کی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فردائے قیامت از تصوف نہ خواہند پرسید، از شریعت خواہند پرسید۔ آپ کے نزدیک سنت کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تصوف اور طریقت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ سوال ہوگا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل کیا تھا۔ یہ ہیں بر صغیر کے سب سے بڑے صوفی، جن کا کلیم یہ ہے کہ سنت کے بغیر کوئی شخص صوفی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی سنت کا مخالف ہے، سنت کا ترک ہونا اور بات ہے، لیکن سنت کی مخالفت کرنا اور اس کے خلاف چلنا، یہ صوفیاء کا شیوہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔